السلام علیکم۔ اردو لازمی ہم پڑھ رہے تھے، تو ابھی تک تو ہم نے پیپر پیٹرن بتایا گیا۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 اخلاق النبی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھار اس میں سے پیراگراف دیا جاتا ہے یا جملے کی تشریح دی جاتی ہے، تو سبق کا نام لکھنا ہوتا ہے، تو سبق کا نام اخلاق النبوی ہے، اخلاق النبی نہیں ہے، اخلاق النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ شبلی نعمانی کی تصویر ہے، دیکھ لیجئے۔ تو ان کی جو رائٹر ہیں وہ شبلی نعمانی ہیں، پیدا کب ہوئے ہیں اور فوت کب ہوئی ہیں؟ 1857 میں ایک لڑائی ہوئی تھی، اس میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور جو جنگ عظیم ورلڈ وار جو ہوئی وہ 1914 میں جو ہوئی تھی، اس میں ان کا انتقال ہوا۔ اور اعظم گڑھ، یہاں پہ تھوڑی سی غلطی ہوگی لکھنے میں، اصل میں یہ گڑھ لکھا ہوا ہے، اعظم گڑھ، وہ اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ مختصر تعارف جو ہے، آپ کا نام شبلی، محمد شبلی نام ہے، اور جو ان کو خطاب ملا وہ شمس العلماء، علماء کے سورج، علماء کے تاج، علماء کے بڑے۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ آپ کا جائے پیدائش اعظم گڑھ ہندوستان میں ہے۔ تو نام محمد شبلی، والد کا نام شیخ حبیب اللہ، اور جو ان کو خطاب ملا وہ شمس العلماء کا۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو لکھا ہوا ہے شبلی نعمانی، نام تو محمد شبلی ہے، لیکن یہ نعمانی کہاں سے آیا؟ یہ اپنے ساتھ جو ہے نسبت کے لیے نعمانی کیوں لگاتے ہیں؟ امام اعظم، امام ابو حنیفہ، 4 بڑے بڑے امام ہیں، تو امام اعظم جو ہے امام ابو حنیفہ، ان کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ تو نعمان بن ثابت کی نسبت کی وجہ سے ان کو بڑی ان سے عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، اصل میں ان کا نام نعمان تھا، تو انہوں نے ان کی نسبت سے اپنی نسبت لگائی نعمانی، شبلی نعمانی۔ بہت بڑے علامہ تھے یہ۔ اس کے بعد آپ بہترین شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، فلسفی، قانون دان، عالم دین اور مؤرخ، تاریخ وغیرہ لکھنے والے تھے۔ آپ کا شمار اردو کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے بہت سے ملکوں کے جو سفر بھی کیے تھے، تو شام کا سفر بھی کیا، ترکی کا سفر بھی کیا۔ تو جب وہ ترکی کے سفر میں گئے تھے، وہاں پہ بڑی بڑی بکس وغیرہ پڑھی، تو آپ کو ترکی کے جو سلطان تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے تمغہ مجیدی عطا کیا تھا۔ تو اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں یاد کرنا ہے کہ بھائی آپ شاعر تھے، ادیب تھے، فلسفی تھے، قانون دان، عالم دین، مؤرخ، اور آپ کا شمار جو ہے وہ عناصر خمسہ میں ہوتا ہے، خمسہ 5 کو بولتے ہیں۔ اور ترکی کے سلطان نے، ترکی کے بادشاہ نے ان کو تمغہ مجیدی، خالی جگہ میں جو ہے نا آ سکتا ہے کہ ترکی کے سلطان نے شبلی نعمانی کو تمغہ دیا، تو اس کا نام تھا مجیدی۔ اس کے بعد بکس کون کون سی ہیں، آپ کی تصانیف کون کون سی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک تو بک جو ہے نا سب سے بڑا جو کام کیا وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی کا کام شروع کیا، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لکھا۔ آخری وقت میں جب یہ بیمار پڑے تو اپنے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی سے کہا کہ بقیہ جو جلد رہ گئی ہیں، بقیہ جو کام رہ گیا ہے وہ آپ نے کرنا ہوگا۔ تو یہ ان کی بک ہے۔ ایک اور بک ہے انہوں نے الفاروق کے نام سے، الفاروق کے نام سے جو ہے ایک بک ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے جو حالات ہیں، سوانح عمری لکھی۔ ایک اور کتاب جو ہے انہوں نے سیرت النعمان، جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا نام نعمان ہے، نعمان بن ثابت، تو ان کی سیرت کے بارے میں، حضرت امام ابو حنیفہ کس قسم کے تھے، ان کی سیرت کے بارے میں ایک کتاب لکھی، سیرت النعمان۔ مولانا روم کی شکل یہ جو نا تصویر نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے مولانا روم
کے سوانح لکھے، ان کے حالات زندگی لکھی، تو کتاب کا نام تھا سوانح مولانا روم۔ المامون، ہارون رشید، مامون رشید، تو المامون کے بارے میں، ان کی بھی سوانح کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ امام غزالی تو بہت ہی مشہور ہیں، تو امام غزالی سے متعلق ان کے سوانح کے بارے میں جو لکھا انہوں نے، سوانح عمری کے بارے میں، تو الغزالی کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ تو کتابوں کے نام جو ہے آسانی ہو جائے گی آپ کو یاد کرنے میں: سیرت النبی، الفاروق، سیرت النعمان، سوانح مولانا روم، المامون، الغزالی۔ پیدائش 1857 اور ان کا انتقال 1914۔ نام کیا ہے؟ محمد شبلی۔ والد صاحب کا نام شیخ حبیب اللہ۔ پیدا کہاں ہوئے؟ ہندوستان میں، اعظم گڑھ میں۔ یہ تعارف جو ہے اتنا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا خلاصہ بھی سمجھ لیجئے، پھر اس کو ذرا ریڈنگ کر لیں گے۔ خلاصے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ سے سرفراز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ حسن اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت آگے، پوری رات نماز پڑھنا اور پاؤں مبارک جو ہے وہ سوج جاتے تھے، لیکن ان کی نماز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میرے نبی کی نماز بہت اچھی ہے، لیکن اخلاق کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، نہ کبھی کسی کو مارا، نہ ہی کسی سائل کو رد کیا۔ جب گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، کسی کو برا نہیں کہتے، نہ کسی کی عیب جوئی کرتے اور نہ ہی کسی کی ٹوہ میں رہتے۔ نہایت فیاض، سخی، راست کو سچ بولنے والے، نرم طبع، اچھی طبیعت اور خوش صحبت، ان کے ساتھ بیٹھنے کو جی چاہے تھے۔ جس قسم کا کھانا سامنے آتا تناول فرما لیتے، یعنی اسے نوش کھا لیتے۔ آپ کسی کی دل آزاری نہ کرتے تھے، ہر کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ ہمیشہ خود سلام میں پہل کرتے اور مصافحہ فرماتے، جب تک دوسرا ہاتھ نہ چھوڑا لے آپ اپنا ہاتھ نہ چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، بہت ہی آسان ہے، پیپر میں بھی آتا رہتا ہے، تو یہ خلاصہ اس کو جو ہے نا آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد مرکزی خیال۔ مرکزی خیال جو ہے سینٹرل آئیڈیا کو بولتے ہیں، اور سمری خلاصہ۔ مرکزی خیال میں اس سبق میں کہ مرکزی خیال کے طور پر مصنف نے مسلمانان عالم کو یہ دست دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایسے نبی اور کامل انسان کے امتی ہیں جن کے اخلاق حسنہ کی مثال تمام عالم میں نہیں ملتی، اس کے باوجود ہم اخلاقی پستی کا شکار ہو کر ظلمت و ذلت کی گہرائیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی مثالیں وہ پوری دنیا میں ملتی ہیں، اور اس کا جو ہے اقرار کفار بھی کرتے ہیں، اور ہمارے قرآن میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار ایک صاف شفاف آئینہ ہے جس میں ہم سب اپنے کردار و اخلاق کو دیکھ کر دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اپنانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو مزین کرنا چاہیے۔ اس مرکزی خیال میں بتانا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل انسان ہیں، اور ایسے نبی جو خاتم الانبیاء ہیں ان کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ تھے۔ ان کے بارے میں کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بہت خوبصورت ہیں، اچھے ہیں، بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے اخلاق کے اعتبار سے۔ تو ہمیں بھی فرمایا گیا ہے کہ ہمیں بھی اچھے طریقے سے اپنے ان اوصاف کو، ان صفات کو اپنانا چاہیے،
اور اپنے اخلاق کو مزین کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے بک ہونی چاہیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، یعنی بیوی بنی اور خدمت بھی کی انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کو جو ہے نا بھی شادی کو 15 سال ہوئے تھے تو اس کے بعد نبوت ملی۔ زمانہ آغاز وحی میں جب وحی کا آغاز ہوا اور غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ جب جو ہے آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی۔ جب وہ آ کے جو ہے کہتے زمیلونی مجھے جو ہے چادر اڑائیں، سردی بھی لگ رہی ہوتی تھی، پریشان بھی ہوتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی تھی۔ کیا فرماتی تھی؟ خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا، کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں۔ مقروضوں کا بار کا مطلب ہے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کا قرضہ ادا کرتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں۔ اعانت کا مطلب ہے مدد۔ غریب ان کو اگر جو ہے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ کوئی مصیبت زدہ ہو تو مشکل وقت میں لوگوں کے کام آنا، تو ان الفاظ سے تسلی دے رہی ہیں۔ امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زیادہ عرصہ رہیں، اور آخری دنوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت ہی زیادہ صفات تفصیل سے بیان کی۔ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بلا کہنے کی نہ تھی، کسی کو برا بلا نہیں کہتے تھے، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے، اگر کسی نے برائی کی تو معاف کر دیتے تھے، بلکہ درگزر کرتے تھے، معاف کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ دین کا معاملہ ہو تو پھر تو لڑائی جنگ وغیرہ کی، لیکن اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے انتقام نہیں لیا۔ انتقام کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی خدمت میں رہے، کبھی بھی برا بلا نہیں کہا، کبھی مارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ کوئی بھی سائل آیا، کسی نے کوئی بات کی تو کبھی جو ہے اس کو رد نہیں کیا، بلکہ پورا کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ، یعنی ہنستے اور مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے۔ دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، جیسے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتے تھے، پاؤں کو پھیلا کر، یہ بے ادبی ہوتی ہے، پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، کیونکہ بچپن میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے تھے، تو سب سے پہلے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، تو بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدمت میں آگے اور تربیت یافتہ ہوئے، اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ ایک دفعہ
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا، یعنی ان کے جو بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کی نسبت سوال کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا آپ خندہ جمی کا مطلب ہوتا ہے ہنس مکھ، نرم خو کا مطلب ہوتا ہے نرم مزاج، مہربان طبع، جو ہے نرمی والے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ تنگ دل کا مطلب ہوتا ہے زیادہ سختی کرنے والے نہ تھے۔ اس کے بعد کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ اور تنگیر کا مطلب ہوا کہ سختی کرنا، بالکل جو ہے نا تنگ رہنا، بلکہ سوچ بڑی تھی۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی۔ بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اس کو بھی ختم کر دیا تھا، مطلب کی بات، اور جو مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا، جو کام مطلب کا نہ ہو اس میں پڑھتے بھی نہیں تھے۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، برا بلا کہنا، اس کی عیب جوئی کرنا نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں جستجو میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا، کوئی فائدہ ہوتا تھا وہ بات کرتے تھے، کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے، خاموشی کے ساتھ ان کی بات کو سنتے تھے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ تھے۔ تو انشاءاللہ بقیہ جو بلند خوانی ہیں، جو ریڈنگ ہے اس کو اردو میں بولتے ہیں بلند خوانی، بقیہ جو بلند خوانی انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔